ہوئے تلاوت کر رہا ہے. یہ طریقہ ہے. ایک ناظم جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے نفلوں میں 20 رکعت 20 رکعت 20 رکعت. بھئی آپ دیکھ لیں حالات تعلیمی دیکھ لیں, قیام طلباء دیکھ لیں. ایک گورنر یا ایک وزیر, ایک علاقے کا امیر اور ایک ذمہ دار صرف انفرادی عبادات سے نہیں بچے گا, اسے اجتماعی فکر پیدا کرنی پڑے گی. تو ایک باپ اگر نفلیں اور قرآن خوانیوں میں لگا رہے اور بچوں کے کھانے کی فکر نہ کرے تو گناہگار ہوگا. ایک عورت اگر درس میں لگی ہوئی ہے اور اپنے گھر سے بے خبر ہے, اسے بھی خیال رکھنا پڑے گا. صبح آتے وقت دن کے کھانے کا انتظام کرے, جاتے ہی پھر مشقت زیادہ ہو جائے گی. اللہ یہ کہ اللہ نے اس کو متبادل نظام دیا ہو, وہ اللہ کا دوہرا شکر کر لے. میرا مطلب یہ کہ اسلام صرف تسبیح تحمید تقدیس کا نام نہیں, انتظام کا نام بھی, انتظام کا نام ہے. مردہ ہو گیا ہے, کوئی مرتے انسان دنیا میں جب آئے ہیں تو جائیں گے بھی. اب سب لوگ قرآن خوانی میں لگ جائے, قبر کون کھودے گا, قبر کھودنے والوں سے بات کون کرے گا, کفن کون لائے گا, نہلانے کا انتظام کون کرے گا, جنازے کے اوقات کا اعلان کون کرے گا, کس قبرستان, یہ تمام انتظام ہے. اس وقت یہ قرآن خوانی اور ذکر و تسبیح سے بڑھ کر کام ہے, بڑھ کر کام. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ عبادات من حیث العبادات پسندیدہ اللہ کو راضی کرنے کا مرحلہ ہے, لیکن عبادات سے بڑھ کر بھی ایک مرحلہ ہے اور وہ ہے حسن نظم. حسن نظم, بہترین انتظام, نگرانی کرنا, خیال رکھنا کون مسجد سے گزر رہا ہے, اکثر گزر رہا ہے. ابھی تک عمل شروع نہیں ہوا ہے, افسوس ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ادھر سے آیا ادھر گیا کسی کو پتہ نہیں چلتا, پتہ چلتا ہے. ہم انتظار میں ہیں کہ آپ اچھے انسان بنیں, ورنہ علاج بھی آتا ہے. آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کے شامت اعمال آ جائے گی. اس میں جو مسائل کہے ان پر پورے عمل کرو, اللہ آپ کو بہترین صلاحیت دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے, من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جو ان علوم پر عمل کرے جو ان کو معلوم ہوئے, اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے اس کو حاصل نہیں تھے. تو صلاحیتوں کے بڑھنے کا طریقہ عمل بالدین, عمل بالعلم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات پسند نہیں کی کہ آپ تسبیح تحمید و تقدیس کے ساتھ کیسے حکومت کر سکتے ہو, آدم پہ اعتراض کیوں کرتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. استاذ کو شاگرد سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے, کہتے آرام سے بیٹھو ٹھیک. بڑے کو چھوٹے, ہر چھوٹے سے مکالمہ نامناسب بید بھی ہے, بس اسے کہو چپ, آگے دوسرا لفظ نہ کہو, یہی کافی ہے. خاون بیوی سے مناظرہ نہ کرے کہ پلنگ کے اس طرف وہ کھڑی ہو جائے, ادھر یہ کھڑا ہو جائے, ادھر ہے وہ. 3 آدمی سرخ آنکھوں والے جج تھے, زورور سرسرگی, ایک منتظم, دوسرا بادشاہ, تیسرا خاون. ایسا کام نہیں چلے گا. میں اور تو خبریں کئی جا سے نہیں گوا لاڑا ادے غریب پشارا مان دے وہی ارمان دے دو. ہم بدنظمی نہیں, حسن نظم کے پابند ہیں. حسین نظم تب ہوگا کہ گھر کا بڑا در پر حاوی ہو, محتمم پورے اہتمام اور انتظام کا ذمہ دار ہے. ناظم سے متعلقہ خادموں سے وہ باز پرس کرے گا, دریافت کرے گا. وزیر اعلیٰ اور گورنر صوبے کے ذمہ داران ہیں. چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری ڈپارٹمنٹ پولیس کے ذمہ دار ہیں. سیشن کا سینئر اور ہائی کورٹ کا سینئر, ان سے سوال ہونے والا ہے کہ آپ کے ماتحتوں نے کیوں کیس نہیں چلائے, کیوں ناحق چھٹیاں کی, کیوں دیر سے آئے, کیوں انہوں نے انصاف نہیں کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے. کس چیز کے نام تھے؟ جو چیز شریعت سے معلوم نہ ہو اسے متعین کرنا آسان نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء, صفات, قدرت کے, شؤون کے, برکات کے,
لیکن حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نام تھے ضروریات عباد کے. بندوں کو جو ضرورت پیش آتی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس سے آواز آگے بڑھے گی، یہ فانوس ہے، اس سے روشنی پھیلے گی، یہ بجلی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، یہ ہانڈیا ہے، اس میں سالن پکے گا، یہ توا ہے، اس پر روٹی پکے گی، یہ تندور ہے، اس پہ نان سکیں گے، پکیں گے، یہ انجیکشن ہے، بیمار کو لگے گا، یہ اس دوا، یہ اس بیمار، اس خاصیت. ساری وہ چیزیں جو انسانی زندگی میں پیش آتی ہے اور اس وقت ان کا بیان اللہ نے مناسب سمجھا. آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے سارے بیان کیے کہ بھئی جو زمین کی خلافت کا حقدار ہوگا وہ یہ یاد کر لے. یہ توا ہے، اس سے روٹی پکے گی، یہ گلاس ہے، اس سے پانی پیا جائے گا، یہ پیالی ہے، اس سے چائے پی جائے گی، یہ پلیٹ ہے، اس میں سالن ڈالا جائے گا، یہ جانور حلال ہے، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہے، ہر حرام جانور میں 10 چیزیں حلال ہے. یہ ساری تفصیلات بتائی. فرشتے نہ کھائے نہ پیے، ہمارے زمانے کے طلباء بے خبر، ان کو کیا پتا، بیٹھے رہے دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نام بتا دیے، بول دیے، یاد ہو گئے، بولو. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ایک طالب علم نے مجھے پرچے میں لکھا بہت کچھ آتا ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے آپ سے کہ آپ ناراض ہو جائے، اس لیے اللہ کا نام لے کر کچھ بھی نہیں لکھتا. اللہ کا نام لے کر کچھ بھی نہیں لکھتا. میں نے کہا آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ بہترین طالب علم ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر آپ کو فیل کر دیتے. اور ایک استاد نے پوچھا کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ایک طالب علم جو درس میں ادھر ادھر دیکھتا تھا، اس توجہ سے نہیں بیٹھتا تھا، استاد کی باتیں نہیں سنی، نے تیاری کی، اس نے کہا قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد ہم سب کو فیل کرنا چاہتے ہیں. بوقت صبح و شود ہم چروز معلومت کہ باخت انداز در شبی دے جو. جس نے وقت پر محنت نہیں کی ایک نہ ایک دن ذلیل ہوگا. اللہ دونوں جہانوں کے رسوائی سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے. وعلم آدم الاسماء كلها، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیے فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم آدم علیہ السلام پر اعتراض کرنے میں اور تسبیح و تحمید و تقدیس کی وجہ سے زمین کی خلافت کے حقدار ہو. قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. یہ کلمہ ہے بندے کے عجز کا اور اللہ کی بڑائی کا. سبحان اللہ، ہم عاجز ہے، تو قدرتوں کا مالک، ہم عیبدار ہے، تو بے عیب ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تو فیصلہ کرنا چاہے، کوئی اعتراض کرے. لا علم لنا، میں علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ضرورت آدم کی ہے، آپ کی حکمتیں جانتی ہے کہ یہ کام ملائک سے نہیں ہوگا، یہ انسانوں سے ہوگا. ظاہری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو سکھائے، ملائک کو نہیں. اس طرح نہیں، یہ حاصل ہے انتہا کا، نتائج کا. سکھائے سب کو، لیکن جنہیں ضرورت تھی وہ سیکھ گئے اور جنہیں ضرورت نہیں تھی وہ نہیں سیکھ سکتے. اللہ اکبر. ایک ہی استاد سے کلاس میں لڑکے پڑھتے، ایک طالب علم کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھنے والے زیادہ مستنڈا، بہت زیادہ گورا پھیلا ہوا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. ابو ہریرہ حدیثیں سناتے تھے، بعض صحابہ نے کہا ذرا احتیاط کرو. تو ابو ہریرہ نے کہا کیوں، جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، احتیاط تو اچھی چیز ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عشاء کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی؟ اکثر خاموش ہو گئے. تو آپ نے کہا تم نے کل عشاء کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ کہا حضرت کی اختتام میں. کہا کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ تو جس کو یاد ہے وہ قصوروار ٹھہر رہا ہے. یہی حالت ہے. بیان سب کے سامنے ہوئے مگر یاد کرنے والے دنیا میں خال خال ہوتے ہیں. ایسے کاملین اور دنیا کے نظام کے لیے جس کو خلافت کہتے ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام موزون تھے اس لیے ان کو سب نام آ گئے. قال یا آدم، فرمائے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو ان کے یہ نام جو نہیں بتا سکے. فلما انبأہم باسمائہم، جب بتا دیا ان کو ان کے نام. قال الم اقل لک، فرمائے میں نے نہیں کہا تھا تم سے فرشتو، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کا. چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ، جس کو مخلوق ہونے کی وجہ سے نہیں جان سکتی، خالق اس کو جانتے ہیں. تمام کتب اسلام، خواہ تفسیر کی ہے یا حدیث کی ہے یا فقہ کی ہے، معتبر کتب سب بری پڑی ہے کہ غیب کا علم صرف رب العالمین کو ہے. میں اپنے موقع پر دلائل کا انبار لگاؤں گا انشاءاللہ. ویسے اس موضوع پر مبتدی کے ساتھ ہندوستان کا پہلا مناظر اور فاتح مناظر مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب بوارق الغیب اور محقق ہؤلاء الدیار ترجمان حنفیہ مفخر دیوبند حضرت الشیخ والمرشد شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سرفراز خان صفدر رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ، حضرت کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن مسئلہ علم الغیب. یہ کتاب نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، ایک کائنات ہے اس موضوع پر. ازالۃ الریب عن مسئلہ علم الغیب لمحقق الاثر مولانا سرفراز الدیوبندی الحنفی الشیخ المرشد. وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. ظاہر تو یہ کیا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. ہم تسبیح تحمید تقدیس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم کو دی جائے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرشتے بے بس ہوئے. انتخاب کے لیے جب آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو بھئی وہ بھی ووٹ مانگ رہا ہے اور آپ بھی مانگ رہے ہیں، اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ عبد القیوم خان مسلم لیگ کا بڑا تھا، باہر پڑا سڑا تھا، وہاں سے آیا اور الیکشن میں گھوم پھر رہا تھا. کسی نے کہا یہ پختون جو ہے ان کو خوش کرنا ضروری ہے تاکہ ووٹ دے گا. کس طرح خوش ہوں گے؟ کہا جب قبرستان آ جائے نا تو ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ. کہ یہ کیسا پتہ چلے گا قبرستان آیا؟ کہ اس پہ جگہ جگہ جھنڈے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. گاڑیاں چل رہی تھی، راستے میں وہ جو بوسا بھرتے ہیں نا بساڑوں میں، بساڑی سے جوڑائی، اس کے اوپر بھی جھنڈے لگاتے ہیں. تو عبد القیوم خان نے ہاتھ اٹھایا الحمدللہ. لوگوں نے کہا نہیں 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 یہ نہیں ہے، دیکھو بساڑا تھا، یہ تصویر جھنڈا اور بانی کا قبر. ایسے قابل لیڈر ہمارے گزرے ہیں. بساڑی تھا میں دعا کھولے قبرستان میں. اور وہ حضرت مولانا عبد الحق رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں وہ نصر اللہ خٹک کھڑا تھا. وہ بھٹو صاحب مرحوم کا وزیر اعلیٰ تھا سرحد کا. تو جہانگیرے کے مولانا ہدایت اللہ نے مولانا عبد الحق صاحب کے لیے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ جیسے ادارے کا بانی مبانی بزرگ ہستی کے مقابلے میں یہ کون ہے؟ اس کو کیا آتا ہے کہ یہ ووٹ لینے کے لیے آ رہا ہے؟ اگر وہ دعائے قنوت سنا دے آج رات کے جلسے میں، دعائے قنوت اگر سنا دے تو بس ہم مولانا کو بٹھا لیں گے. تو انتظام یہ کیا گیا کہ جب اس نے کہا آپ تقریر کرے جوش میں آئے اور آپ کہے کہ میں دعائے قنوت سناؤں گا، تو ایک آدمی ساتھ کھڑا ہو جائے جس کو یاد ہو وہ سنائے، وہ پڑھے اور آپ سناتے رہے.
اب جب عین وہ وقت ہوا وہ شخص غائب تھا، اس نے کہہ دیا تو کسی نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لو، تو قل هو اللہ احد، لوگوں نے کہا تو لعنت یہ دعا قنوت اللہم انا نستعینک کا نہیں آتا ہے، کہا نہیں تھا آدمی لیکن چلا گیا۔ مطلب میرا یہ کہ انتخاب میں پھر اپنے حق ثابت کرنے کے لیے صلاحیتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، صلاحیتوں کا۔ چنانچہ بھٹو مرحوم کے مقابلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان دونوں سیٹ جیتے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں نے، جنہیں خاص کر تحصیل ٹانک کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ لاڑکانے کا آدمی ادھر آ کے ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے اسلام کے ایک نمائندہ وارث الانبیاء کے مقابلے میں ہم سے ووٹ کیوں مانگتا ہے؟ ہم میں ایسی کیا بےغیرتی آئی؟ تو تحصیل ٹانک کے مسلمانوں نے اعلان کیا کہ اگر ایک ووٹ بھی ادھر گیا یہاں سے صفر کروا دیں گے، تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ہمارے بزرگ مولانا فتح خان صاحب جو حضرت مفتی صاحب کے قدیم رفیق ہے، انہوں نے واقعہ سنایا، کیونکہ وہ حضرت کے پولنگ اسٹیشن آفیسر تھے، کہ ٹانک میں ایک ہندو رہتا تھا، کہ وہ رات کو میرے پاس آیا، اس نے کہا کل ایک ووٹ ضرور غلطی سے تو چلے جائے اور لوگ میرا گھر اور میری دکان لوٹیں گے، ماریں گے مجھے۔ کہا میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، صبح جب پولنگ اسٹیشن گیا تو سب سے پہلے ووٹ اس نے ڈالا، کہا میں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں مفتی صاحب کے لیے۔ رات کو جب گنتی مکمل ہو گئی تو ایک وانٹ آیا کہ پکڑو بنیے کو پکڑو، تو مولانا نے کہا نہیں وہ بنیا رات کو میرے ساتھ رہا، صبح اکٹھے آیا، یہ کسی اور سے آیا، ایسا زمانہ تھا۔ اور وہ بلیٹنز ابھی تک دماغ میں گونج رہے ہیں جس میں ریڈیو سے نشر ہوتا تھا ہر 10 منٹ بعد کہ جبکہ مولانا مفتی محمود صاحب اپنے قریبی حریف ذوالفقار علی بھٹو پر بددستور برتری حاصل کر رہے ہیں۔ بعض اسٹیشن ایسے بھی آئے کہ جن میں مفتی محمود 800، ذوالفقار علی بھٹو 0، مفتی محمود 500، دوسری طرف کا اعلان ہوتا تھا ایک بھی نہیں۔ میں اس سرزمین کے مسلمانوں کو درس قرآن کے رشتے سے اور مفتی صاحب کے اس احترام سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے اور کوئی حد شرع نہیں توڑی تو انشاءاللہ ایک اتنے بڑے وارث الانبیاء کے اس احترام سے اللہ ان کی نسلوں کی بھی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس وقت ملائک ہار گئے، آدم علیہ السلام کی صلاحیتیں خلیفہ ارض کے لیے سامنے آئی، تو اب تعالیٰ نے کہا کہ اے ملائک اب اس آدم کا احترام ضروری ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا، یہ سجدہ تعظیم تھا، یا جیسے قبلہ ہمارے سامنے ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کا سجدہ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر اس بے ایمان نے نہیں کیا۔ یہ کہیں بدنما پگڑی باندھا ہوا بدرنگ کھڑا ہوگا، ضدی انادی، نبیوں کی بشریت کا منکر، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ تھا ہی علم الہی میں کافروں میں سے، یا کانا تجرید ہو گئی، سوارا ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا یا آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ یہاں سے کھل کر جہاں چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے. اثبات التوحید اور العبادت المخلصہ للہ وحدہ کا اثبات کرتا ہے. دلائل کے ساتھ عقلی نقلی وحی الزامی. قرآن کریم ہر طرح کے قبائح اور اخص الخصوص شرک کے تمام انواع کا رد کرتا ہے. قرآن کریم 23 سالہ عرصہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور 86 سورتیں مکی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہے اور بقیہ سورتیں مدنی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے جو نزول میں 5 نمبر پر ہے اور یہ سورت منسوخ ہے، چلائی گئی ہے، نازل کی گئی ہے الوہیت جل وعلا کے تعارف کے لیے جو اسماء عشرہ 5 ظاہراً 5 مضمراً سے ہوا ہے. سورت کا بنیادی مضمون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی خدا ہی کی ہو اور مدد بھی خدا ہی سے مانگی جائے. سورت میں 3 گروہوں کا بیان ہے، ایک پسندیدہ گروہ منعم علیہم اور 2 ناپسندیدہ گروہ، ایک مغضوبین یہود کا، دوسرے ضالین نصارا اور جو بھی ان کے ہم معنی ہوں ان کے ذم میں. سورت میں اسرار و حکم بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ خواجہ عبید اللہ حرار نے منازل السائرین لکھی فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد اور ان کے جنگ و جدال کا جھنڈا اٹھانے والا، انہوں نے اس کی شرح لکھی مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ایک ضخیم 3 جلدوں کی کتاب بن گئی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ ہے جو کئی وجوہ سے فاتحہ کے ساتھ مربوط ہے. ربط اجمالی بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے.